صرف اور صرف میاں والی کو جو ہے وہ ڈویژن نہیں بنایا گیا۔ تو کیا بورڈ بنگلہ کی تائید آپ کو حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا صاحب، آپ میاں والی میں میاں والی، پپلاں اور کندیاں، یہاں پر جو ہے آپ نے 2024 میں MNA کا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا، تو اب جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریسنٹلی آپ نے ایک سوشل میڈیا پر ایک سٹیٹمنٹ دی کہ میاں والی کو ڈویژن بنانے میں آپ جدوجہد کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا فرمائیں میاں والی کے عوام کے لیے کہ ایک ڈویژن میں اگر میاں والی ڈویژن بن جائے تو کیا فائدہ ہوگا میاں والی کے عوام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ملک آصف حجاز صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ جو ہے تشریف لائے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضلع میاں والی کی عوام کو اور اس علاقے کو میاں والی ڈویژن کی بہت آپ دیکھیں کہ میاں والی کا علاقہ جو ہے وہ بہت بڑا علاقہ ہے۔ اس کے اندر اس الیکشن میں بھی عوام الناس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ چکڑالہ جو ہے تحصیل بن جائے۔ اسی طریقے سے ہماری جو واں بھچراں جو قصبہ ہے وہ بہت بڑا قصبہ ہے، کم و بیش جو ہے وہ تقریباً کوئی 3.5 لاکھ آبادی سے زیادہ کا یہاں پر لوگ آباد ہیں، اور اسی طرح تھانہ ہرنولی اور تھانہ واں بھچرا کو ملا کے تحصیل بنایا جا سکتا ہے۔ تو میں نے یہ آواز اس لیے اٹھائی ہے کہ ہمارے جو میاں والی کے اندر جو ایک تعلیم کا فقدان ہے، جو ایک ترقی کا فقدان ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے ڈویژن بنا کر جو ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے ریسنٹلی جو سابقہ دور میں بھی نوٹیفیکیشنز ہوئے، 5 اضلاع کا اضافہ کیا گیا، 3 ڈویژنز کا اضافہ کیا گیا۔ اس کے اندر جو اس گورنمنٹ نے جو ہے ان 5 اضلاع کو بھی اضلاع بنا دیا، 2 ڈویژن بھی بن گئے، صرف اور صرف میاں والی کو جو ہے وہ ڈویژن نہیں بنایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ، ہمارے ضلع میاں والی کے عوام کے ساتھ اور اس کے جو ساتھ ہمارے جو ساتھ گرد و نواح میں جو اضلاع ہیں، ڈسٹرکٹ تلہ گنگ ہو گیا، ڈسٹرکٹ خوشاب ہو گیا، ڈسٹرکٹ بکھر کی عوام ہو گئی، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، کیونکہ اگر اس کو ڈویژن بنایا جائے تو یقیناً یہاں پر جو ہے نا ایک ترقی کا سیلاب آئے گا، یہاں پر جو ہے وہ تعلیمی ادارے آئیں گے، یہاں پر جو ہے آفیسز آئیں گے، یہاں پر جو ہے نا نوکریاں آئیں گی، یہاں پر جو ہے ڈیولپمنٹ آئے گی، جبکہ اب جو ہے بالکل یہ تمام چیزیں تمام اضلاع کے اندر اور خصوصاً میاں والی کے اندر جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو سٹی میاں والی پیکیج پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، ہمارا جو اڈا ہے وہ ادھورا پڑا ہے، ہماری جو میاں والی یونیورسٹی ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ 80 کنال پر محیط ہے، اس کے لیے کوئی رقبہ نہیں ہے۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں، جو ان سب کو میں یہ کہوں گا کہ آپ میری آواز بنیں اور میرے ساتھ مل کر میاں والی کو ڈویژن بنانے کے لیے جدوجہد کریں، تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے کچھ بہتر کر سکیں۔ جی، میاں والی میں کے لیے ڈویژن بنانے کے لیے آپ بہت زبردست جدوجہد کر رہے ہیں اور کورٹ میں بھی جانا چاہ رہے ہیں، تو لیکن یہ مجھے ہمیں سمجھائیں کہ یہ بکھر اور خوشاب ضلع جو ہے یہ کیا میاں والی ڈویژن کے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے؟ اگر نہیں تو پھر کیسے ڈویژن بنے گا؟ دیکھیں جی، آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے۔ ابھی بھی چونکہ میں اس تمام معاملے کے ساتھ ٹچ ہوں، تو لیا کو ڈویژن جو بنایا جا رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے کوٹ ادو جو ہے اس لیا ڈویژن میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ کوٹ ادو کہتا ہے، جو نیا ریسنٹلی اب ڈسٹرکٹ بننا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ملتان کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ملتان ڈویژن میں رہنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک انتظامی امور ہے۔ یہ انتظامیہ نے دیکھنا ہے کہ عوام جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کے جو ہے سفری سہولیات ہیں اس کو میسر ہو سکتی ہیں، کس طریقہ جو ہے نا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کسی ڈویژن کے لیے جو ہے نا 4 اضلاع کا ہونا
ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ میں ڈویژن ہے ڈیرہ اسماعیل خان, اس کے ساتھ ایک ڈسٹرکٹ ہے ٹانگ اور وہ ڈویژن ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ تمام جو ہے نا کوئی 4 ضلع ہوں تو پھر ہی ڈویژن بنائے. جی صحیح بات. جی آپ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ یہ جو آپ میاں والی کو ڈویژن بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو کیا بورڈ بنگلہ کی تائید آپ کو حاصل ہے؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جو بھی جہاں دید آدمی ہے, جو بھی جو ہے کوئی بھی شخص ہے, وہ چاہے عام آدمی ہے یا سیاستدان ہے یا وہ سوشل ورکر ہے, جو اس بات کو سمجھتا ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ میاں والی کی عوام ترقی کرے, میاں والی کے اندر ڈیولپمنٹ آئے, میاں والی کی عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور ہمیں جو ہے کسی کے دور دراز جو ہے اپنے حصول کے لیے, انصاف کے لیے نہ جانا پڑے, اور ہم آپ یہ وہ میرے ساتھ ہے الحمدللہ. آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ سال گزرا ہے 2024, آپ کو شاید مطلب ہے, میں بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ضلع میاں والی کے اندر 134 مرڈر ہوئے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے 134 کے اندر 20 بیچاری خواتین بھی ہیں. کتنا بڑا جو ہے نا وہ المیہ ہے ہمارے ساتھ. تو یہ چیزیں کیسے یہ امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہے نا یہاں پہ کس طرح آ سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے آ سکتا ہے. یہ اس تعلیم کے بغیر نہیں آ سکتا, اور تعلیم کے لیے اداروں کا آنا ضروری ہے, ڈیولپمنٹ کا آنا ضروری ہے. تو یہ جو ہے جب ہمارا انشاءاللہ یہ میاں والی ڈویژن بن جائے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے نا تعلیمی ادارے ہوں گے, یہاں پہ یونیورسٹیز ہوں گے, یہاں پہ میڈیکل کالجز ہوں گے, یہاں پہ جو ہے نا آفیسز ہوں گے. کیا میاں والی کے پاس اتنا انفراسٹرکچر ہے کہ میاں والی میں شہر میں یونیورسٹیاں بھی بن جائیں اور ڈی سی کمشنر آفس بھی بن جائے اور ڈی آئی جی آفس بھی بن جائے اور انٹرمیڈیٹ بورڈ بھی بن جائے؟ کیا میاں والی میں اتنا انفراسٹرکچر ہے, یا یہ چیزیں جو ہے پائی خیل اور یہاں چکڑالا اور یہاں پپلاں تک پھیل جائیں گی؟ دیکھیں جی, میاں والی پائی خیل کیا میاں والی کا حصہ نہیں ہے؟ چکڑالا کا میاں والی کا حصہ نہیں ہے؟ جہاں بھی میاں والی شہر کے اندر بھی بہت ساری پراپرٹیز ہیں جو گورنمنٹ کی پڑی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے سابقہ سیاستدان تھے انتہائی نااہل تھے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہائی رسک سیکورٹی جیل قائم کی گئی ہے, یہ جیل کی جگہ تھی یار. کسی نے اس کے اوپر مطلب ہے, میں تو نہیں بیٹھا ہوا تھا نا اس وقت گورنمنٹ کے اندر, تو جیل جو ہے نا وہ شہر کے دل میں بنائی جاتی ہے جیلیں. تو یہ کوئی بات نہیں ہے, بہت بڑا پراپرٹی پڑی ہے. آپ جا کے دیکھیں ایک کالج پڑا ہے جو 700 کنال کے اوپر ہے, وہ جو ہمارا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے, اس کے جا کے آپ طالب علموں کی تعداد چیک کریں گے کتنے لوگ بچے اس وہاں پر پڑھتے ہیں اور کتنے رقبہ پڑا ہے. میاں والی کے نوجوانوں کو ڈویژن کے حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے رانا عزیز الرحمان صاحب؟ سر میں نے پہلے بھی عرض کیا, میں میاں والی کے تمام نوجوانوں سے مخاطب ہو کر آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, ہمارے بزرگوں نے ایک زندگی گزار لی, اور آپ اور میں اب اس وقت جو ہے ہم اس عمر کے اس حصے سے گزر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جدوجہد کر سکتے ہیں. آپ سب مل کر میرا ساتھ دیں اس ڈویژن بنانے کے اندر. جو ہے ہم مل کر جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے آواز اٹھائیں, اور یہ ہماری آنے والی نسلیں اس کا فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ, تاکہ ہمارا جو ہے نا آنے والے بچوں کا جو ہے وہ روشن مستقبل ہو. جی بہت شکریہ جناب رانا عزیز الرحمان صاحب, آپ سے ہم نے قیمتی وقت لیا. آصف حیات بلوچ, اردو ڈیجیٹل کے ساتھ آصف حیات بلوچ, ڈسٹرکٹ میاں والی. بہت شکریہ جناب.